بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے کل والے سبق کے اندر مخارج کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو ہمارا سبق نمبر 8 جو مخارج کے بارے میں تھا وہ پورا ہوا۔ تو اس کے جو سوالات رہتے ہیں، جو سوالات رہتے ہیں مشق کے، تو وہ آپ نے کل حل کر کے مجھے یا پھر گروپ کے اندر سینڈ کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ آپ کے چیک کروں گا، اور یہ ساری سوالات جب آپ یاد کریں گے نا، تحریر کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مزید آپ کو پختہ طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا، ذہن میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے سبق نمبر 9 آج پڑھیں گے، صفات کا بیان۔ تو صفات کے بارے میں ہم نے شروع میں اصطلاحات کے طور پر بھی پڑھا تھا۔ صفات صفتن کی جمع ہے، پھر اس کی مختلف قسمیں بنتی تھی، صفت عارضہ، صفات لازمہ۔ تو یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ اس سبق کے اندر بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں صفات کی اہمیت، جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر صفات کے حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا۔ مخرج کے ساتھ تو حروف ادا ہی نہیں ہوں گے۔ تا کو بندہ تو پڑھ دیتا ہے، تو کو تا پڑھ دیتا ہے، سین کو سا پڑھ دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے بندہ؟ حروف کو ادا ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب صفات ہوں گی نا، صفات نہیں ہوں گی، بغیر صفات کے کوئی بندہ پڑھے گا تو وہ لفظ صحیح سے ادا نہیں ہو پائے گا، آدھا ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر حرف میں پائے جانے والی صفات بھی جدا جدا ہیں۔ صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے لیے حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، صفت کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، کہ جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے زید حسین ہے، تو اب حسن زید کے ساتھ قائم ہے، تو جو چیز کسی شے کے ساتھ قائم ہو تو اس کو صفت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال میں نے بیان کر دی۔ آگے اس کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں کہ صفت کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ حرف کی اس حالت کو یا کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کیفیت سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا جدا ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مخرج حروف کا ایک ہی ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن صفت کی وجہ سے وہ اپنے ہم مخرج حرف سے جدا ہو جاتا ہے، ان کے مابین فرق آ جاتا ہے۔ مثلا حرف کو پر یا باریک پڑھنا، حرف کا پر یا باریک ہونا، آواز کا بلند یا پست ہونا، قوی یا ضعیف ہونا، نرم یا سخت ہونا، یہ تمام کی تمام حروف کی صفات ہیں۔ جیسے صاد ہے، سین ہے، ان کا مخرج تو ایک ہے، لیکن صاد صفت استعلا اور اطباق کی وجہ سے پر، اور سین صفات استفال صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے باریک پڑھا جاتا ہے۔ سین کو باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں، ان دونوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن ان کے مابین صفت کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس کی صفت علیحدہ ہے، اس کی صفت علیحدہ ہے، تو اس صفت کی اختلاف کی وجہ سے یہ آپس میں جدا جدا ہو گئے کہ بھئی یہ صاد ہے، یہ سین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے تعریف بیان کی، پھر وضاحت کی۔ آگے صفات کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو تعریف کرتے ہیں صفات لازمہ کی تعریف۔
حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، جو صفات کے ساتھ ہر وقت ہوں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے، تو ایسے یا ادا تو ہو لیکن ناقص ادا ہو، تو ایسی صفات کو صفات لازمہ بولا جاتا ہے، یا صفات، کیونکہ یہ جو صفت ہوتی ہے وہ حرف کے ساتھ لازم ہوتی ہے، لازم ملزوم کا کردار ادا کرتی ہے، تو اس وجہ سے ان صفات کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے۔ مثال بیان کرتے ہیں آگے، جیسے مثلا ذو میں صفت استعلاء ہے، صفت استعلاء کا مطلب کیا ہے؟ پر پڑھنا، تو ذو کو ذات کے اندر صفت استعلاء ہے، اور اطباق ادا نہ کی جائے تو صرف ذو ادا ہی نہیں ہوگا۔ صفت ذو میں لفظ حرف ذو میں صفت استعلاء یا پھر صفت اطباق ادا نہ کیا، اطباق بولتے ہیں حروف قلقلہ، نہیں اطباق کا مطلب یہ نہیں ہے، قلقلہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو ان کو موٹا پڑا نہ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ حرف ذو صحیح سے ادا نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حرف کی صفات لازمہ کے ساتھ ادا نہ کرنے سے لحن جلی ہوتا ہے، ایک لحن خفی ہوتا ہے، ایک لحن جلی ہوتا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ نے پیچھے اصلاحات کے اندر پڑھی تھی۔ تو اگر صفات لازمہ کسی حرف کے ساتھ ہے، تو اگر اس کو نہ پڑھا جائے، اس صفت لازمہ کے ساتھ اس کو نہ پڑھا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ لحن جلی ہوگا، وہ حرف نہیں ادا ہو پائے گا۔ جیسے ذو ہے تو اس کو اگر ہم صفت استعلاء کے ساتھ نہ پڑھیں تو یہ زا ہو جائے گا، یہ زال ہو جائے گا، تو یہ حرف ادا ہی نہیں ہو پائے گا، تو یہ لحن جلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفات عارضہ کی تعریف، حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہو، عارضہ یعنی عارضی طور پر ہو، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، ان کے ادا نہ کرنے سے حرف ادا ہو جاتا ہو لیکن حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی، حرف اچھا نہیں لگتا، ادا تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں لگتا، صفات عارضہ کی وجہ سے۔ جیسے مثلا را مفتو کو باریک پڑھنا، یہ تو مفتوحہ کو باریک پڑھنا یہ صفات عارضہ ہے، یہ صفات 8 ہیں، صفات عارضہ 8 ہیں، 8 حروف میں پائی جاتی ہے، صفات عارضہ 8 حروف میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ او یرملان، او یرملان یہ 8 حروف ہیں کہ جن کے اندر صفات عارضہ پائی جاتی ہیں۔ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، لیکن لحن خفی کی چھوٹی اور معمولی غلطی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ لحن خفی ہے تو چھوٹی غلطی ہے، لیکن اس کو چھوٹی غلطی سمجھنا نہیں ہے، معمولی غلطی سمجھنا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، لہنے جلدی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس سے لہنے جلدی سے بچنا واجب ہے، شروع میں ہم نے پڑھا۔ تو لہن خفی کے ساتھ کے سے بھی بچنا چاہیے، بچا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ حروف کی تحسین کے اندر فرق آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سبق نمبر 9، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، صفات کا بیان، اور جو پچھلا سبق نمبر 8 ہوا تھا تو اس کی مشق بھی حل کر کے گروپ میں سینڈ کر دینی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی میں وہ چیک کر لوں گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔